أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی علما۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے ہم نے یہ دیکھا تھا عربی گرامر میں بامعنی جو ہے لفظ کو جو ہے کلمہ کہتے ہیں۔ اس کی تین قسمیں ہوتے ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اسم کے بارے میں ہم نے یہ چار چیزیں پڑھی تھیں کہ اس کی حالت کیا ہو، جس جنس یعنی مذکر ہے یا مؤنث، عدد اور وسعت۔ جب تک یہ چار چیزیں پتہ نہ ہو ہم نہ تو جو ہے وہ اسم کو صحیح سمجھ سکتے ہیں، نہ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، نہ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر ہم نے یہ دیکھا تھا الفاظ آپس میں مل کے مرکبات بناتے ہیں۔ اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، مرکب تام اور ناقص۔ مرکب تام وہ ہوتا ہے جو جس سے پوری بات سمجھ آئے، جسے جملہ کہتے ہیں اردو میں، اور اس کی بھی دو قسمیں، جملہ اسمیہ جو اسم سے شروع ہو، جملہ فعلیہ جو فعل سے شروع۔ پھر ہم نے مرکب ناقص میں دیکھا مرکب عطفی جو دو اسموں کو آپس میں ملائے، جیسے وا، فا وغیرہ۔ پھر مرکب توصیفی جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی جو صفت کرے، جیسے کتاب کریم۔ مرکب اضافی جس میں ایک اسم کا دوسرے اسم سے کوئی تعلق ہو، جیسے کتاب اللہ۔ مرکب جر یعنی ایسا مرکب جس میں ایک حرف جارہ استعمال ہو۔ قرآن میں جو ہے 11 حرف جارہ جو استعمال ہوئے ہیں 17 میں سے۔ مرکب اشاری جس میں ایک اسم اشارہ اور دوسرا جو ہے کوئی اسم ہو جن کے درمیان تعلق۔ اور مرکب عددی یہ جو اعداد ہوتے ہیں ان کے اندر بھی مرکبات بنتے ہیں، ان کو مرکب عددی۔ پھر آخری بار ہم نے یہ دیکھا تھا ٹیبل کہ جو یہ ساکن ضمائر ہوتے ہیں وہ اصل میں ان افعال کے ساتھ جڑ کر آتے ہیں۔ جیسے ظاہر جو ہے ضمائر کیا ہیں، ہوا، ہما، ہن، یا، ہما، ہننا، انتا، انتم، ما، انتم، انتی، انتما، انتنا، آنا، نحن۔ یہ کیا ہے؟ ضمائر منفصل ہیں، ظاہر ہیں، یہ نظر آتے ہیں۔ کچھ ہے جو نظر نہیں آتے، وہ جڑ کے آتے ہیں فعل سے، ان کو کہتے ہیں ساکن ضمائر۔ ساکن ضمائر میں کیا ہے؟ مثال کے طور پہ الف ہے، واو ہے، الف ہے۔ اسی طرح یہ جو ہے کیا ہے، اس کے تعداد کو ظاہر کرتے ہیں۔ الف جو ہے 2 کو ظاہر کرتا ہے، واو جو ہے جمع کو ظاہر کرتا ہے۔ پھر متحرک ہوتے ہیں کچھ ضمائر جو جڑ کے آتے ہیں، متحرک ہوتے ہیں، جیسے نون، تا، تما، تم، تی، تما، تنا، تو، نا۔ یہ جو ہیں فعل کے ساتھ جڑ کے آتے ہیں، یعنی متصلہ بھی ہوتے ہیں اور ظاہر ہوتے ہیں، بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں۔ اس پہ ہم نے یہ دیکھ لیا تھا۔ آج ہم جو ہے ایک اور اہم چیز پڑھنے جا رہے ہیں، وہ ہے ضمائر۔ ضمائر بنیادی طور پہ 2 ہیں، ایک ہے منفصل جو علیحدہ سے آتے ہیں، اور ایک ہے متصل جو جڑ کے آتے ہیں۔ جو منفصل ہیں اس کی پھر 2 قسمیں ہیں، ایک وہ جو کہ مرفوع ہوتے ہیں یعنی رفع کی حالت میں ہوتے ہیں، اور دوسرے منصوب جو کہ نصب کی حالت میں ہوتے ہیں۔ جو مرفوع ہوتے ہیں اس کی جو ہے وہ منفصل کی قسم ہے ہوا، انتا، انتم، نحنو۔ یہ جو ہے یہ سارے جو ہے یہ کیا آتے ہیں، یہ منفصل ہیں اور مرفوع ہیں۔ اور یہ استعمال کیسے ہوتے ہیں؟ یہ مبتدا کے طور پہ ہوتے ہیں، یعنی جو جملہ اسمیہ ہم نے پڑھا تھا اس کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک مبتدا اور دوسری خبر۔ تو مبتدا کے طور پر یہ جو ہے مرفوع جو ہے وہ منفصل جو ہے وہ ضمائر آتے ہیں، جو ہوا، انتا، انتم، نحنو وغیرہ۔ یہ دیکھیں، ہوا، ہم، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، آنا، نانو۔ یہ کیا ہے؟ منفصل ہے، اور یہ ایز اے مبتدا ہے۔ اس کی مثال دیکھیے، ہوا رجل، وہ ہوا مبتدا، رجل جو ہے خبر ہے۔ نحنو مسلمون، نحنو جو ہے مبتدا، مسلمون اس کی خبر۔ تو یہ جو ہے کیا ہے؟ مبتدا کے طور پر استعمال۔ دوسری جو منفصل آتی ہے وہ منصوب
اس میں کیا ہوتا ہے، یہ اس شکل میں آتے ہیں، ایہو، ایا کا، اینا، یعنی ان کے ساتھ ایا کا لفظ لگتا ہے. ایا کے ساتھ جو ضمیریں آتی ہیں یہ بھی منفصل ہوتی ہیں، اور یہ بھی جو ہے کیا ہوتے ہیں، منصوب ہوتے ہیں. اور یہ منصوب ہونے کی وجہ کیا ہے، مفعول کا کام کرتے ہیں. جیسے ایاکا نعبد، اب ایاکا پہ دیکھیں کاف پہ زبر آ رہی ہے، کیا ہے، منصوب ہے، اور یہ کیا ہے، مفعول ہے. یہ جو ہے کیا ہے، اس میں مبتدا جو ہے وہ مؤخر ہو گیا ہے، نعبد ایاکا کی بجائے ایاکا جو ہے وہ پہلے آ گیا، مفعول پہلے آ گیا. اسے کہتے ہیں مقدم، یہ مقدم ہو گیا اور مبتدا مؤخر ہو گیا. نحن نرزقهم وإياكم، یہ دیکھیں یہاں پہ کیا ہے، یہ جو ایاکم آ رہا ہے یہ منصوب آ رہا ہے، یعنی یہاں پہ یہ مفعول کی شکل میں آ رہا ہے. تو مختصر یہ کہ ضمائر منفصل دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک کو مرفوع کہتے ہیں، دوسرے کو منصوب. مرفوع کی قسم جو ہے ہوا، انتا، انا، نحن وغیرہ جو کہ مبتدا کے طور پہ آتے ہیں، اور جو منصوب ہوتے ہیں جو نصب کی حالت میں آتے ہیں یہ مفعول کے طور پہ آتے ہیں. اور اس کے لیے کیا ہوتا ہے، ایا کا لفظ استعمال، ایا کے ساتھ جو ہے جو ضمیر آتی ہے یہ بھی منفصل ہوتی ہے، علیحدہ سے آتی ہے، یہ جڑ کے نہیں آتی. صرف ایا کے ساتھ جو ہے وہ بن کے آتی ہے، اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں یہ جڑی ہوئی ہے. یہ جڑی ہوئی نہیں ہے، یہ ایز سچ ہے، لیکن چونکہ ایز سچ یہ اکیلی آ نہیں سکتی اس لیے ان کے ساتھ ایا کا صیغہ لگا. اس کے بعد ہے متصل، جڑ کر آنے والی. یہ تین طرح کی ہوتی ہے. متصل میں مرفوع بھی ہوتا ہے، منصوب بھی ہوتا ہے، مجرور. مرفوع کی مثال کیا ہے متصل کی، نون، تما، نا، یہ جو فعل کے ساتھ جڑ کے آتے ہیں نا، جو فعل کے ساتھ ہے، جیسے فعلتا، فعلتم، فعلتم، فعلنا، فعلت، یہ جو جڑ کے آ رہے ہیں یہ متصل ضمیریں مرفوع ہیں. کیوں، یہ ساری فاعل ہوتی ہے. یہ کیا ہوتی ہیں، فاعل ہوتی ہیں، یعنی اسم ہوتی ہیں فاعل، اور یہ کیا ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے. جیسے شربنا، ضربنا، فعلنا، فعلتو، یہ ساری کیا ہے، مرفوع ہوتی ہیں اور ایز اے فاعل آتی ہیں، یہ یاد رکھیں. اس کے بعد جو منصوب ہوتی ہیں جو جڑ کے آتی ہیں وہ کہتا ہے ہو کا نا، یہ ہے ہو کا نا، یہ جو ہے ایز اے مفعول آتی ہے. یہ بھی جو ہے فعل کے ساتھ جڑ کے آتی ہیں، لیکن ان کی جو ہے کیا ہے، اخرجہ ہو، ضربنا، ضربنا. فرق کریں دونوں میں کیا فرق نظر آ رہا ہے، کوئی مجھے بتائے گا؟ پہلا والا جو مرفوع ہے شربنا، ضربنا، اور یہاں جو ضربنا ہے اس میں کیا فرق ہے، کوئی فرق آپ کو نظر آ رہا ہے؟ جی سر وہ مرفوع ہے اور وہ جو دوسرا ہے وہ منصوب ہے. یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا، لیکن آپ کو پڑھنے میں دیکھنے میں کیا فرق نظر آ رہا ہے؟ شربتما دونوں نے پیا، ضربنا. جی کوئی سمجھ نہیں آئی، سر سے گزر گیا. سر دوبارہ بتا دیں کائنڈلی. مرفوع جو ہوتی ہیں وہ فعل کا حصہ ہوتی ہیں، فعل کے ساتھ جڑ کے آتی ہیں، فعل کا ٹیبل کا حصہ ہوتی ہیں. جیسے فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتما، فعلتنا، فعلتن، فعلنا، یہ فعل کا حصہ جز ہوتی ہیں، جڑ کے آتی ہیں، یہ مرفوع ہوتی ہیں. اور یہ کیا ہوتی ہے، فاعل ہوتی ہے. اور جبکہ منصوب جو ہوتی ہیں یہ بھی فعل کے بعد جڑ کے آتی ہے. یہاں دیکھیں، ضربا نا، اخرجا نا، پورا فعل آیا اور اس کے بعد جو ہے ضمیر آئی. اس کی مشق QC1 میں نے آپ لوگوں کو جنہوں نے مجھ سے کیا تھا انہیں پتا ہوگا، جب میں کہتا ہوں نصرہ ہوں تو نصرہ جو ہے پورا فعل ہے، اس کے ساتھ ہو جڑ گیا، نصرہ ہو جو ہے یہ ضمیر جڑی ہے. اسی طرح ہم کہتے ہیں نصرو ہوں، یعنی وہ سب جو ہے انہوں نے اس کی مدد کی. پھر ہم کہتے ہیں نصرتا ہوں، نصرتا پورا ٹیبل آ گیا، فعل کا پورا جز آ گیا جس میں خود فاعل موجود ہے اور ہو جو ہے ایک ضمیر علیحدہ لگ گیا. یہ جو ہوتا ہے یعنی پورا ٹیبل کا فعل اور اس کے ساتھ ایک اضافی جو ضمیر آتی ہے،
اس کو کہتے ہیں منصوب. یہ جو ضمیر جڑ کے آ رہی ہے ایکسٹرا دین جو ہے نا وہ فعل. مثلا دربا پورا فعل ہے, دربا میں ہوا موجود ہے, دربا اس نے مارا پورا, اس کے اندر ہمیں پتہ ہے ہوا مستتر ہے, چھپا ہے. لیکن جب میں کہتا ہوں دربا ہوں, اس نے اسے مارا, تو یہ ہو ایک ایکسٹرا ضمیر آ رہی ہے جو دربا کے ہوا کے علاوہ. اسی طرح اگر میں کہتا ہوں دربو ہو, کہہ رہی ہے, میں دیکھتا ہوں اگر یہاں ہے, اسے تھوڑا سا روک کے دکھا دیتے ہیں تاکہ یہ